بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر شام ہی ولید نے اپنے لشکر کو اس چھوٹے ٹاپو سے طوارس شہر کے شمال میں سمندر کے کنارے کھڑی سیاہ چٹانوں کے اندر منتقل کر دیا تھا۔ جہازوں اور کشتیوں کو وہاں کھڑا کر دیا گیا۔ لشکر کا زیادہ حصہ لے کر ناتور شہر کے شمال میں بالکل قحبہ خانہ کی دیواروں کے عقب میں گات لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ تاہم لشکر کا توڑا حصہ جہازوں اور کشتیوں کے اندر ہی رہنے دیا گیا تھا۔ ولید کا حکم ملتے ہی ناتور اپنے لشکر کے ساتھ اپنی کمین گاہ سے نکل کر شہر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ ادھر لشکر کے دوسرے حصے نے اپنے جہازوں کو حرکت دے کر طوارس کی بندرگاہ پر حملہ کر دیا تھا۔ شہر میں ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ گلی کوچوں، بازاروں اور مکانوں کے اندر تک جنگ شروع ہو گئی تھی۔ ولید نے جب دیکھا کہ ناتور نے شہر پر حملہ کر دیا ہے تو وہ عورتوں کو لے کر باہر نکلا۔ قحبہ خانے میں چاروں طرف جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ ولید نے بازار کے اندر اپنے جو سپاہی متعین کر رکھے تھے ان کی نگرانی میں عورتوں کو لے کر وہ بندرگاہ کی طرف بڑھا تھا۔ قزاقوں نے جب دیکھا کہ حملہ آور قحبہ خانہ کی لڑکیوں اور عورتوں کو نکال کر لے جا رہے ہیں تو انہوں نے ولید اور اس کے سپاہیوں پر بھرپور حملے شروع کر دیے تھے۔ ولید اور اس کے سپاہی نے ساری عورتوں کو اپنے گھیرے میں لے کر حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ ایک بار بحری قزاقوں نے اس زور کا حملہ کیا کہ وہ ولید کے سپاہیوں کا گھیرا توڑ کر عورتوں کے اندر گھس آئے تھے۔ اس موقع پر قزاقوں نے منظر کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور کچھ لڑکیوں کو بری طرح زخمی بھی کر دیا، جن میں حمورہ بھی شامل تھی جو اپنے ماموں کا ہاتھ تامے ہوئے چل رہی تھی۔ ولید نے منظر کو مرتے اور حمورہ کے ساتھ اس کی ساتھی لڑکیوں کو زخمی ہوتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے عورتوں کو مخاطب کر کے چلا کر کہا تھا، جو جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں انہیں اٹھاؤ اور جو زخمی ہیں انہیں سہارا دے کر چلو، گھبراؤ نہیں، آگے بڑھتی چلی جاؤ۔ عورتوں نے بڑی ہمت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے منظر کے علاوہ اپنے چند مرنے والے سپاہیوں کی لاشوں کو بھی اٹھا لیا تھا۔ اتنے میں ایک لڑکی نے، جس کی آواز مسحور کن تھی اور شاید سارڈینیا میں ایک قحبہ کے ساتھ مغنیہ بھی تھی، اپنے ارد گرد ولید کی کمانداری میں لڑنے والے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھانے کی غرض سے کہنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز میں ایک سحر تھا، اس کے الفاظ میں فسون اور اس کی ادائیگی اور لے پرکشش اور طلسماتی تھی۔ اپنے سپاہیوں کو مخاطب کر کے وہ گا رہی تھی، ہم ستارہ سحر کی بیٹیاں ہیں، ہم وادی ارغون کی عصمت و عفت ہیں۔ ہمت اے عورتوں کے محافظو، ہمت اپنی تلواروں کی تیز دھار سے دشمن کو کاٹ دو۔ جن غالیچوں پر ہمارے پاؤں پڑتے ہیں وہ نرم ہیں، ہماری گلیوں میں موتی کے ہار ہیں، ہماری زلفیں عنبری ہیں جو بہادر دشمنوں سے لڑ کر ہماری حفاظت کریں گے، ہم انہیں گلے لگائیں گی، پیٹھ دکھانے والوں اور بزدلوں کو ہم ٹکرا دیں گی۔ جو وادی ارغون کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اور ملت کی پاسبانی کرتے ہوئے جنگ کرتے ہیں، ہماری گداز و خوبصورت باہیں ان کے گلوں میں پڑیں گی۔ ولید کے ساتھ لڑنے والے سپاہیوں میں کچھ ایسا جذبہ اور ولولہ پیدا ہوا کہ وہ دشمن کو دور تک پیچھے دھکیل کر لے گئے تھے، اور اس طرح انہوں نے عورتوں کو لے کر بندرگاہ کی طرف جاتے ہوئے اپنی رفتار تیز کر دی تھی۔ ولید عورتوں کو لے کر جب بندرگاہ پر آیا تو اس کے سارے جہاز کنارے پر کھڑے تھے اور اس کے لشکر کا وہ حصہ جو شمال کی سیاہ چٹانوں کے اندر سے نکل کر آیا تھا، بندرگاہ پر قبضہ کرنے کے بعد شاید ولید ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ ولید نے سب عورتوں کو جہاز میں بٹھا کر محفوظ کر دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ یہ بھول چکا تھا کہ اس کا ماموں مارا جا چکا ہے اور بہن بری طرح زخمی ہے۔ اس نے ان سپاہیوں کو جن کی مدد سے وہ عورتوں کو نکال کر لایا تھا جہازوں کی حفاظت پر چھوڑا۔ لشکر لے کر اس نے بندرگاہ کی طرف سے شہر پر حملہ کر دیا۔ رات کی تاریکی میں طارس شہر میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مغرب کی طرف سے ولید اور شمال کی طرف سے ناتور بحری قزاقوں کا قتل عام کرتے ہوئے شہر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھتے جا رہے تھے، اور اپنے پیچھے پیچھے وہ شہر کو آگ لگاتے ہوئے راکھ کے ڈھیر میں بدل رہے تھے۔ شہر کے وسط میں جا کر ولید اور ناتور آپس میں مل گئے۔
ولید سے انہوں نے متحدہ طور پر پہلے مشرق اور پھر جنوب کی طرف یلغار کی اور پھر شہر سے باہر ہی باہر وہ اپنے لشکر کو لے کر بندرگاہ پر آ گئے تھے۔ ولید نے اپنے لشکر کو جہازوں اور کشتیوں میں سوار ہونے کا حکم دیا۔ لشکر کے سپاہی اپنے زخمی ساتھیوں کو اٹھائے جہازوں میں بیٹھ گئے اور طبیب زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے لگے تھے۔ ان کے سامنے طورس شہر اب پوری طرح آگ کی لپیٹ میں آ چکا تھا اور شعلے اس قدر بلند ہونے لگے تھے کہ شہر کا گرد و نواح حتیٰ کہ سمندر تک کا ایک حصہ بھی روشن ہو گیا تھا۔ ولید اور ناطور نے ایک بحری قزاق کو قتل کر دیا تھا۔ یہ ایک بھیانک انتقام تھا جو بحری قزاقوں سے لیا گیا تھا۔ ولید لشکر کو کوچ کا حکم دینے والا تھا کہ ایک طبیب بھاگتا ہوا آیا اور پریشان آواز میں کہا، یا امیر، آپ کی بہن آپ کو بلا رہی ہے۔ وہ ولید نے بوکھلاہٹ میں پوچھا، وہ زخمی ہو گئی تھی، اب وہ کیسی ہے؟ طبیب نے گردن جھکاتے ہوئے کہا، ہم نے اس کا علاج ضرور کیا ہے لیکن طبیب بیچارہ خاموش ہو گیا اور ولید اس جہاز کی طرف بھاگ رہا تھا جس میں ہمورہ تھی۔ کچھ عورتیں ہمورہ کو سنبھالا دے رہی تھی اور دیگر نے ان کے گرد حلقہ بنا رکھا تھا۔ یہ جہاز ان دونوں میں سے ایک تھا جنہیں سب سے پہلے ولید طورس کی بندرگاہ پر لایا تھا۔ ولید کو دیکھ کر عورتیں ایک طرف ہٹ گئیں۔ ولید نے ہمورہ کا سر اپنی گود میں لیتے ہوئے کہا، حوصلہ رکھو میری بہن، دیکھو ہم نے سارے قزاقوں کو قتل کر کے شہر کو آگ لگا دی ہے اور چند لمحوں تک پورا شہر جل کر راکھ ہو جائے گا۔ ہمورہ نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جس وقت تم نے میرے کمرے میں قزاقوں کے سرغنہ اور اس کے 2 ساتھیوں کو مارا تھا، اے میرے بھائی، میں اسی وقت ہی جان گئی تھی کہ تم قزاقوں کا خاتمہ کر کے اپنی مہم میں کامیاب رہو گے۔ اے میرے بھائی، میری سانس ختم ہو رہی ہے، موت اس وقت میرے سامنے کھڑی ہے۔ جب تم ماں کے پاس پہنچو تو اسے میرا سلام کہنا، اسے کہنا تیری مجبور اور بے بس بیٹی تجھے سلام کہتی ہے۔ ولید نے ہمورہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ہمت نہ ہارو میری بہن، میں تجھے ماں کے پاس لے کر چلوں گا۔ اکھڑی ہوئی سانس میں ہمورہ نے کہا، اے میرے بھائی، کاش میں اپنی ماں کو دیکھ سکتی، کاش میں اس کی خدمت کر سکتی، اس کے پاؤں دھو سکتی۔ ہے میرا باپ، آہ میری ماں۔ ہمورہ نے ایک ہچکی لی اور اس کی گردن ڈھلک گئی۔ ولید نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا، وہ مر چکی تھی۔ ولید کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور اس کی گردن جھک گئی تھی۔ ارد گرد بیٹھی عورتیں رونے لگی تھی اور ولید نے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا تھا۔ فرانسیسی جنرل لوتر نے اپنے جس لشکر کو جنوب کی طرف پیش قدمی کے لیے روانہ کیا تھا، اس نے جگہ جگہ اور بستی بستی تباہی مچا دی تھی۔ فرانسیسی مسلمانوں کو قتل کر کے بستیوں کو لوٹنے کے بعد آگ لگا رہے تھے۔ یہ وہی لشکر تھا جسے لوتر نے حکم دیا تھا کہ جنوب کی طرف بڑھتا ہوا پہلے ترتوشہ شہر پر قبضہ کرے اور اس کے بعد وادی الشقر کو پامال کر کے یحییٰ المامون کے دارالحکومت تلیتلیہ کا رخ کرے۔ اس لشکر نے جگہ جگہ آگ اور خون کا کھیل شروع کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں ان گنت مسلمان مرد اور عورتیں کاروانوں اور قافلوں کی صورت میں ہجرت کر کے محفوظ مقامات کی طرف جا رہے تھے۔ وہاں قریبی اور محفوظ شہر چونکہ تلیتلیہ پڑتا تھا، لہٰذا زیادہ تر قافلے اسی شہر کا رخ کر رہے تھے۔ ایسی ہی ایک قافلے میں جو تلیتلیہ کی طرف جا رہا تھا، ازلان اور امونہ بھی سفر کر رہی تھی۔ ان کی بستی کو بھی فرانسیسیوں نے پامال کر دیا تھا، کیونکہ شمال کی طرف سے اگر ترتوشہ شہر کی طرف جایا جائے تو شکندا کی بستی راستے میں پڑتی تھی، لہٰذا فرانسیسیوں نے اسے بھی لوٹ کر آگ لگا دی تھی۔ انہوں نے گھروں کے گھر ہی نہیں، بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی تھیں۔ اب تو وہ فتح کے نشے میں چور تھے اور اس نشہ میں انہیں کوئی بھی چیز اپنی اصل حقیقت میں دکھائی ہی نہ دیتی تھی۔ جس قافلے میں ازلان اور امونہ سفر کر رہی تھی، اس کا رخ جنوب مغرب کی طرف تھا۔ دونوں اس گھوڑے پر سوار تھی جو ولید نے امونہ کو دیا تھا اور گھر کا کچھ ضروری سامان بھی انہوں نے گھوڑے پر لاد رکھا تھا۔ ایک روز شام کے قریب یہ قافلہ وادی شقر کے مغربی کنارے اور جبل تلیتلیہ کے مشرقی حصے کے ساتھ ساتھ ایک ایسی بستی کے پاس سے گزرا جو آباد تھی۔ یہ علاقہ چونکہ یحییٰ المامون کی قلمرو میں تھا اور ترتوشہ شہر سے کافی دور ہونے کے علاوہ تلیتلیہ سے نزدیک تھا، لہٰذا یہاں جنگ کے اثرات نہ تھے اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں اطمینان سے رہ رہے تھے۔
اس قافلے کے رہنماؤں نے قافلے کو وہاں روک کر آرام سے رات بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لوگ اپنی اپنی سواریوں سے اتر گئے اور پتھریلی زمین پر ہی اپنے بستر لگا کر وہ اپنے کھانے پینے کا سامان کرنے لگے تھے۔ امونہ پہلے خود گھوڑے سے اتری، پھر اس نے اذلان کو سہارا دے کر نیچے اتارا۔ اذلان نیچے اترتے ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ بیمار تھی اور اس حالت میں نہ تھی کہ چل پھر سکے۔ شام کی سیاہی پھیلنے کے ساتھ ساتھ چونکہ سردی بھی تیز ہوتی جا رہی تھی، لہٰذا امونہ نے گھوڑے سے بندھا ہوا بستر کھولا، پہلے زمین کو صاف کیا اور پھر وہاں بستر لگانے کے بعد اس نے اذلان کو وہاں لٹایا اور اس کے اوپر بھاری لحاف ڈال دیا تھا۔ قافلے کے جوان فوراً حرکت میں آ گئے تھے اور انہوں نے دائیں ہاتھ کے پہاڑی سلسلے کے اوپر سے چھوٹے چھوٹے درخت، جنگلی بیلیں، جھاڑیاں اور ببول کاٹنے شروع کر دیے تھے تاکہ رات کو الاؤ روشن کر کے سردی سے قافلے والوں کو بچایا جا سکے۔ اپنائیت اور دردمندی کا ایک عجیب جذبہ تھا جو اسی لمحے قافلے والوں پر طاری ہوا تھا۔ جس بستی کے قریب قافلے نے پڑاؤ کیا تھا، انہیں جب معلوم ہوا کہ یہ فرانسیسیوں کے ہاتھوں لوٹا ہوا مسلمانوں کا ایک قافلہ ہے اور تلیتلیا کی طرف جا رہا ہے، تو انہوں نے بھی اپنی روایتی اور مذہبی اخوت، یگانگت اور ہمدردی کا ثبوت دیا اور قافلے والوں کی خاصی مدد کی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد امونہ اذلان کے پاس بیٹھ گئی اور دونوں باتیں کرنے لگے تھے۔ اذلان نے امونہ سے کہا، بیٹی، میرے پاس ایک راز ہے جسے میں نے مٹھی میں بند اس موتی کی طرح قیمتی جانا جس کی کوئی قیمت چکا نہ سکے۔ برسوں سے دن رات یہ راز میرے سینے میں دفن رہا۔ اب چونکہ میں اپنی زندگی سے مایوس ہو گئی ہوں اور نہیں جانتی کہ ولید جزیرہ سارڈینیا سے کب لوٹے گا، اس لیے میں تم سے سب کچھ کہہ دینا چاہتی ہوں۔ سنو امونہ، ولید میرا بیٹا ہے، میں اس کی ماں ہوں، سگی اور بدقسمت ماں جو آج تک بیٹے کو بیٹا کہہ کر نہ پکار سکی، اسے گلے نہ لگا سکی، اس کی پیشانی نہ چوم سکی۔ میں اس کا انتظار کرتی رہی اور وہ اونچے اونچے مستولوں پر چڑھ کر بادبان کھولتے ہوئے مجھے پکارتا رہا۔ میں چپ اور خاموشی سادے وقت کی منتظر رہی اور میرا ولید جہازوں اور کشتیوں کے اندر سے پانی نکالتے ہوئے مجھے سمندر کی نیلی فضاؤں میں تلاش کرتا رہا۔ میں اپنی کھوئی ہوئی بیٹی کے خیالوں میں کھوئی رہی اور میرا اکلوتا بیٹا سمندری طوفانوں میں مجھے آوازیں دیتا رہا اور اس کا باپ اسے جھوٹی تسلیاں دیتا رہا کہ اے بیٹے، تیری ماں مر چکی ہے۔ اذلان رو پڑی اور چلا اٹھی، ولید، ولید، تو کہاں ہے میرے بیٹے؟ مجھے آواز دے، مجھے آواز دے میرے فرزند، کہ میں اپنی زندگی سے مایوس ہو چکی ہوں۔ کاش میں نے اس قدر کڑی شرط لگا کر اپنے شوہر اور بیٹے دونوں کو پریشان نہ کیا ہوتا۔ میرا شوہر بیٹی کی تلاش میں طوفانوں سے لڑتا ہوا ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو گیا، اور میرا بیٹا، وہ نہ جانے اس وقت کہاں ہوگا۔ اے میرے فرزند، تو کہاں ہے؟ کاش تو اس وقت یہاں ہوتا اور مجھے ماں کہہ کر پکارتا۔ امونہ بھی رو پڑی اور اذلان سے لپٹتے ہوئے کہا، ماں، یہ سب کچھ کیسے اور کیوں ہوا؟ اور جواب میں اذلان امونہ کو وہی داستان سنا رہی تھی جو جزیرہ سارڈینیا میں منظر نے ولید اور خمورہ کو سنائی تھی۔ اذلان جب خاموش ہوئی تو امونہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، حوصلہ رکھو ماں، ان قریب وہ جزیرہ سارڈینیا سے خمورہ کو لے کر واپس لوٹیں گے۔ ماں، میں تمہیں بشارت دیتی ہوں کہ جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ لوٹیں گے تو ان کے سامنے جیولوس اور فرانسیسی جرنیل دونوں ہی اپنے لیے کوئی پناہ کی جگہ تلاش نہ کر پائیں گے۔ امونہ خاموش ہو گئی کیونکہ پڑاؤ میں فجر کی اذان بلند ہوئی تھی اور اس کے بعد لوگ اٹھ کر نماز کی تیاری کرنے لگے۔ ان دونوں ماں بیٹی نے بھی فجر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد قافلہ تلیتلیا کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ آسمان پر ہزاروں چمکتے ستاروں کی رہنمائی میں ولید کے جہاز مغرب کی طرف جا رہے تھے۔ اتفاقاً ہوا موافق تھی، لہٰذا چپو چلائے بغیر ہی جہاز سمندر کے اندر بھاگے جا رہے تھے۔ اگلے روز صبح طلوع ہونے سے تھوڑی ہی دیر بعد ولید نے اپنے دائیں ہاتھ ایک فرلانگ کے فاصلے پر ایک کشتی دیکھی جس کے بادبان سفید تھے۔ اس میں 2 آدمی سوار تھے جن میں سے ایک نے چپو کے ساتھ سرخ رنگ کا کپڑا باندھ رکھا تھا اور اسے فضا میں بلند کر کے لہرا رہا تھا۔ ولید نے اپنے جہازوں کو روک دینے کا حکم دیا۔
ملا آن کی آن میں مستعد ہوئے۔ انہوں نے بادبان لپیٹ دیے اور جہازوں کے لنگر پھینک کر انہیں سمندر کے اندر روک دیا۔ چھوٹی سی وہ کشتی جس کے اندر سے سرخ کپڑا لہرایا گیا تھا مڑی اور ولید کے جہازوں کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ کشتی جب قریب آئی تو ولید نے دیکھا اس میں اس کا جاسوس عمر بن ربیعہ تھا اور اس کے ساتھ ایک اور جوان بھی تھا۔ دونوں مل کر چپو چلاتے ہوئے کشتی کو قریب لا رہے تھے۔ عمر کو دیکھ کر ولید کچھ فکرمند اور پریشان ہو گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ بغیر کسی علت کے عمر اس کے پیچھے کیوں کر آ سکتا ہے۔ کشتی جہاز کے ساتھ آ رکی۔ عمر کشتی سے اتر کر جب جہاز پر سوار ہوا تو ولید نے اس سے مصافحہ کیا اور ابھی عمر کسی اور سے ملنے بھی نہ پایا تھا کہ ولید نے اس سے پوچھ لیا، عمر کیا تم خیریت سے اس طرف نکلے ہو؟ عمر نے مغموم آواز میں کہا، یا امیر، خیریت ہوتی تو میں آپ کے تعاقب میں کیوں کر آتا؟ جس روز آپ بارسلونا سے سارڈینیا روانہ ہوئے تھے اس سے دوسرے ہی روز کارسیکا سے ایک فرانسیسی لشکر نے اٹھ کر ہم پر حملہ کر دیا۔ ولید نے چونک کر پوچھا، کیا کہا؟ ایک فرانسیسی لشکر نے ہم پر حملہ کر دیا؟ عمر نے بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میرے آقا، ابھی تو آپ نے کچھ سنا ہی نہیں، پہلے میری پوری داستان سن لیجئے، پھر آپ کو خبر ہوگی کہ بارسلونا اور وادی آرغون پر کیا بیتی۔ ولید خاموش ہو گیا اور عمر اسے بارسلونا میں مسلم کی شکست، مالک بن نمیرہ کے جنگ میں کام آنے، وادی آرغون کے سقوط، مسلمان قافلوں کا پناہ کی خاطر تلیتلہ کی طرف کوچ اور عمروز کے ہیرا کے اندر میسور ہونے کی پوری داستان کہہ رہا تھا۔ عمر اپنی داستان کہہ بھی چکا لیکن ولید خاموش تھا۔ اس کی گردن جھکی ہوئی تھی اور وہ انجانی سوچوں کی گہرائی میں ڈوب چکا تھا۔ عمر نے پھر ولید کو مخاطب کر کے کہا، یا امیر، یہ پیغام دے کر مجھے آپ کی طرف امیر عمروز نے روانہ کیا تھا، اب کہیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ ولید اپنے تفکرات سے چونکا اور تحکمانہ انداز میں کہا، عمر تم ہمارے ساتھ چلو۔ پھر ولید نے اپنا رخ موڑا، اپنے منہ کے ارد گرد اپنے دونوں ہاتھ جمائے اور اپنے جہازوں کی طرف منہ کر کے اس نے چلا کر کہا، مجاہدو، ہماری غیر موجودگی میں فرانسیسی اور فرلوندہ بارسلونا اور وادی آرغون پر حملہ آور ہو چکے ہیں۔ میرے ساتھیوں، ایک بار پھر وہ بارسلونا سے وادی نوارہ تک کا علاقہ ہم سے چھین چکے ہیں۔ آؤ مل کر عہد کریں کہ اپنی سرزمین کی حفاظت کرتے ہوئے ہم دشمن پر واضح کریں گے کہ رزمگاہ میں ہمارے پاؤں ہوں گے اور آنکھیں ستاروں پر ہوں گی۔ آؤ اپنے دشمنوں سے کہیں، اب آگ بڑھتے گی، خون کھولے گا کہ ہم تمہارے خون کی بو سونگھ چکے ہیں۔ آؤ اپنی سرزمین سے عہد کریں کہ ہم خواہش و قوت سے لبریز ہیں، ہم اس کی زندگی کے خون کا منبع ہیں، ہم اپنی سرزمین کے جوان اور محافظ ہیں، اس کے فرزند جلیل اور بازوی شمشیر زن ہیں، اس کے دریاؤں کی روانی اور کوہستانوں کی وحشت ہیں، ہم وادی آرغون کے آسمان پر چمکنے والے چاند کی طرح جوان نظر، اس کی دھوپ کی سنہری رنگت، اس کے بادلوں کی پرچھائیں اور اس کے موسموں کا پکار اور صدا کی حفاظت کریں گے۔ ساتھیوں، اپنے جہازوں کے لنگر اٹھا لو، بادبان کھول دو اور اللہ اکبر پکارو کہ دشمن نے پھر ہمیں رزمگاہ کی طرف پکارا ہے۔ لشکریوں نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے ایک طوفانی انداز میں لنگر اٹھا لیے، بادبان کھول دیے اور جہاز مغرب کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ رات آدھی کے قریب جا چکی تھی۔ سرما کی برفانی اور تیز ہوائیں ایک شور کے ساتھ دندناتی پھر رہی تھی۔ مسلم بن تمام جو فرانسیسی لشکر کے سامنے بارسلونا میں میسور ہو کر اپنا دفاع کر رہا تھا، آدھی رات کے وقت بھی فصیل کے اوپر گھوم پھر کر شہر کے ارد گرد پھیلے ہوئے فرانسیسی لشکر پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ تیز اور سرد ہواؤں کی مار سے بچنے کے لیے مسلم فصیل کے شمالی برج کے اندر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نیچے فصیل کے ساتھ کچھ فرانسیسی اس لیے جا کر پہرا دے رہے تھے کہ کہیں اہل شہر رات کے سرد سناٹے میں ان کے لشکر پر شب خون نہ ماریں۔ ہوا اس قدر تیز اور سرد تھی کہ فرانسیسی شہر کے ارد گرد گھوم پھر نہ رہے تھے، بلکہ پہراداروں نے شہر کے ہر دروازے کے سامنے آگ کا آلہ روشن کر رکھا تھا، جس کے ارد گرد بیٹھے وہ اپنے آپ کو سردی کی مار سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ برج کے اندر کھڑے مسلم نے اچانک ایک جگہ اپنی نظریں گاڑ دیں۔
اس انداز میں جیسے وہ وہاں کسی چیز کو بڑے غور اور فکر کی نگاہ سے دیکھ رہا ہو۔ برج میں کھڑے ایک سپاہی نے مسلم سے پوچھا، آپ اندھیرے میں کس چیز کو تشویش کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں؟ مسلم نے فصیل سے نیچے جو کی ایک تباہ شدہ فصل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر دیکھو، کیا تم محسوس نہیں کرتے اور دیکھ نہیں سکتے کہ کوئی شخص زمین پر لیٹ کر اور رینگتا ہوا فصیل کی طرف بڑھ رہا ہے؟ اس سپاہی نے غور سے اس طرف دیکھا جس طرف اس نے اشارہ کیا تھا، پھر اس نے چونکتے ہوئے کہا، آپ کا کہنا ٹھیک ہے، کوئی فصیل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کیا فرانسیسی ہمارے خلاف کوئی سازش اور مکاری تو نہیں کر رہے؟ اگر آپ کہیں تو میں فصیل کے اوپر پہرا دینے والے اپنے سب جوانوں کو آنے والے اس خطرے سے آگاہ کر دوں۔